یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. دو قسم کے لوگوں کو برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. ایک وہ جن کی فطرت مکمل تباہ ہو چکی ہے، انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. اور ایک وہ جن کی فطرت پر معمولی سا دھبا بھی نہیں ہوتا، انہیں بھی نہیں ٹھہرایا جاتا. یہ جو اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں آخرت میں چلے جاتے ہیں. ہم جیسوں کی مشکل بن جاتی ہے. یہ مہلت مجھے اور آپ کو اللہ نے دی عزیزان من. یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ اسی فطرت کو نکھارنے کے لیے ہے. فطرت کو نکھارنے کے لیے، نہ فطرت کو دبائیں. میں کوشش کروں گا اپنی الکن زبان سے، لکنت والی زبان سے اور نارسا زبان سے آپ کی خدمت میں وہ چیز کھولوں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میری زبان میں وہ طاقت عطا فرما دے اور خود رہنمائی فرمائے ہمیں فطرت کی طرف، تاکہ آپ کی خدمت میں اس گوہر انسانی کو اور گوہر الہی کو پیش کروں. اور شاید اس مجلس و محفل میں ایک ہی بھی نکل آئے جو اپنی فطرت سنوار لے، اپنی فطرت بیزار کر لے، اپنی فطرت جگا لے، اپنی مشکل حل کر لے. اور خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بھی ایک مجموعے سے نکل آئے تو خدا اس کی برکت سارے مجموعے کو عطا کر دیتا ہے. وہ ایک بھی اگر نکل آئے. تین چیزیں اشارہ کیا آپ کی خدمت میں انسان کے اندر موجود ہیں. فطرت موجود ہے، طبیعت موجود ہے، اور غریزہ، انسٹنکٹ. تھوڑا سا مطالعہ بھی کریں، ساتھ وقت نکالیں. تفاسیر آپ کے پاس موجود ہیں، رہنمائی ملے گی آپ کو. مجھے بھی سہولت ہو جائے گی یہ بات سمجھانے میں. اسی آیا کے ضمن میں تفاسیر کا مطالعہ کریں یا اور کتابیں اچھی ہیں ان کا مطالعہ کریں. ایک بہت اچھی کتاب میں ابھی سے مطالعے کے لیے پہلے دن ہی عرض کر دوں تاکہ اس کو مطالعے میں رکھیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فطرت کے نام سے. اس کتاب کا نام ہی فطرت ہے. لفظی تعریف میں فطرت کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی مطلب بعد کی مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں. فطرت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا صرف ایک ہی جگہ پر. اسی سورہ روم میں ایک دفعہ فطرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن فطرہ اور فاطر چونکہ عربی الفاظ انسانوں کی طرح ہے، خاندان ہے ان کا. ایک خاندان کے کئی لفظ ہوتے ہیں، جیسے فاطر ہے، مفطور ہے، فطرت ہے، فطرہ ہے، یفتر ہے، منفطر. یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم فاطر ہے. فاطر السماوات والارض. خدا کی ذات فاطر ہے. فاطر کا معنی عموماً قرآن مجید میں جو ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام و مترجمین حضرات، خالق کا معنی کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض یعنی خالق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق. فطرہ کا مطلب خلقہ ہے، یعنی خلق کرنا، بنانا. لیکن خلقہ اور فطرہ مترادف نہیں ہیں. فطرت کے معنی میں، فطرہ کے معنی میں
فاطر کے معنی میں خالقیت ہے، لیکن خالقیت پورا مفہوم نہیں ہے فاطر کا، اس کے اندر اور بھی خصوصیات ہیں. وہ خصوصیات اگر خلقت کے اندر داخل ہو جائیں، اس خلقت کا نام ہو جاتا ہے فطرت. اور خالق کے اندر جب وہ خصوصیات آ جائیں، وہ ہو جاتا ہے فاطر. خلق ہستی عطا کرنے کو کہتے ہیں، وجود دینے کو، ایجاد کرنا خلق ہے. خلق کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق ایک نئی چیز بنا دینا، یہ ایک طریقہ ہے بنانے کا. ایک طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ پہلے سے میٹیریل موجود ہے، اس میٹیریل سے ایک نئی چیز بنا دینا، یہ بھی خلقت ہے. جس طرح مٹی موجود ہوتی ہے، سفالگر مٹی گوند کے اس کا کوزہ بنا دیتا ہے، اس کا گھڑا بنا دیتا ہے. آٹا موجود ہوتا ہے، پیڑا موجود ہوتا ہے، تنورچی اس سے روٹی بنا دیتا ہے. پہلے سے موجود میٹیریل کو نئی شکل دے دیتا ہے. مادہ موجود ہوتا ہے، مواد موجود ہوتا ہے، اس کو نئی شکل دے دیتا ہے. یہ بھی ایک خلقت ہے. ایک خلقت، تیسری خلقت یہ ہے، یا تیسری قسم خلقت کی یہ ہے کہ نہ پہلے سے کوئی ڈیزائن اور ماڈل موجود ہے، نہ کوئی میٹیریل موجود ہے. کسی میٹیریل سے کچھ نہیں بنایا، اس کو نئی شکل نہیں دی، اور نہ ہی پہلے سے کسی ماڈل کو دیکھ کر اس جیسی کوئی چیز بنا دی، بلکہ بغیر میٹیریل کے اور بغیر ماڈل کے کسی چیز کو نیستی سے ہستی میں لے آنے کو فطر کہتے ہیں. عدم سے وجود میں لے آنا، نہ کہ میٹیریل کو نئی شکل دینا. جیسے صنعت میں ہوتا ہے، انڈسٹری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ خام مال لیتے ہیں کسی فیکٹری سے، اس کو لے کر اپنی فیکٹری میں لا کر اس سے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں. یہ بھی خالقیت ہے، ایجاد ہے، لیکن فاطریت نہیں ہے. اس کو فاطریت نہیں کہتے. خدا کی ذات فاطر السماوات والارض ہے، یعنی خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو کسی میٹیریل سے نہیں بنایا اور کسی ماڈل پہ نہیں بنایا، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عدم و نیستی سے ان کو وجود عطا کر دیا. یہ فاطریت ہے. اسی سے قریب قریب فطرت کا معنی بھی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت عطا کی، یعنی خلقت عطا کی. ایسی خلقت جس میں پہلے سے کوئی میٹیریل استعمال نہیں ہوا، جس کا پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا. ابتدائی خلقت، اس کا اگر ان دونوں خصوصیات کا مشترک نام رکھیں، ابتدائی خلقت. خدا نے جن چیزوں کو ابتدائی خلقت عطا کی ہے ان کو فاطریت کہتے ہیں، اس کو فطرت کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی فطرت کی ساری خصوصیات بیان نہیں ہوئی. باقی خصوصیات بعد میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی. درود عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مارکہ کربلا طبیعت و فطرت کی جنگ تھی. ایک طرف لشکر فطرت اور ایک طرف فوج طبیعت موجود تھی. اگرچہ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ فوج طبیعت نے لشکر طبیعت فطرت کو شکست دے دی، لیکن اگر فطرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ایسے نہیں ہوا، بلکہ لشکر فطرت نے طبیعت کی فوج کو شکست دے دی، اس کو رسوا کر دیا، اس کی حقیقت کو برملا کر دیا، اس کا پول کھول دیا اور فطرت کے راستے کو زندہ کر دیا، فطرت کے راستے کو احیا کر دیا. فطرت کا راستہ قرآنی راستہ وہ رسول اللہ کا راستہ تھا. خدا نے راہ فطرت کے پاسبان انبیاء بنائے ہیں وہ ائمہ، لیکن جس دن طبیعت کے پرستاروں نے
اور طبیعت کے پجاریوں نے اور طبیعت کی دلدل میں پھنسے ہوئوں نے آئمہ فطرت سے میدان لے لیا. اس دن سے امت مسلمہ کا المیہ شروع ہوا. علی امام فطرت تھے. رسول اللہ نے اس لیے امیر المومنین کو اپنا وصی مقرر کیا تھا چونکہ رسول اللہ نے آ کر مکہ کی سنگلاخ زمینوں کے اوپر بسنے والے طبیعت زدہ انسانوں کے اندر دبی ہوئی اور سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کیا اور زندہ کیا. اس فطرت کا محافظ و پاسبان حکم خدا سے امیر المومنین کو بنایا. جنگ طبیعت و فطرت کی دیرینہ جنگ ہے. یہ جنگ دیرینہ جنگ ہے. وہ جنگ جو انسان کے اندر ہے وہی جنگ میدان کربلا میں جاری ہے. ایک جنگ انسان کے اندر ہے طبیعت و فطرت کی اور ایک جنگ باہر کربلا میں ہے. کون کربلا میں لشکر فطرت میں تھا جو اندرونی جنگ جیت کے آیا تھا, جو اپنی طبیعت کو شکست دے کے اپنی فطرت کا پرچم لہرا کے آیا تھا. لوگ حیران ہیں کہ ہر کس طرح ایک شب میں کیا مارکا ہر نے طے کیا تھا. عزیزان, ہر جس کشمکش میں کامیاب ہوئے وہ کشمکش یہی تھی کہ ہر نے اپنی طبیعت پر اپنی فطرت کو غلبہ دے دیا.